بات یہ ہے 12 ججز کے دستخطوں والا فیصلہ نہیں آیا. وجہ ہیں عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب. ٹھیک ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ منصور علی شاہ صاحب بھی ایکٹیو ہیں, اطہر من اللہ صاحب بھی, ان کی بھی ججمنٹ میں بڑے عرصے بعد کو پیراگراف آ گیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب بھی اپنے حلف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے. منیب اختر صاحب بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر مطلب آپ دیکھیں کہ 11 ججز کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے, لیکن ایک جج ریکیوز کر گیا, صلاح الدین پنور صاحب. آپ ریکیوز نہ کریں, اب ان کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے, اب ان کو ڈٹ کے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے شریف خاندان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے اس جبر بربریت فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب زرداری کے ساتھ ان کو کھڑے ہونا چاہیے, جنہوں نے زرداری کے پاس معاملہ بھیجا کہ 3 ٹرانسفروں کے جج ہیں, ڈوگر, سومرو اور آصف, ان کی سینیارٹی طے کرو اور بتاؤ کہ یہ مستقل ہیں یا یہ عارضی ہیں, کتنے عرصے کے لیے ہیں. تو اس کے بعد صلاح الدین پنور صاحب کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کھڑے ہو شریف خاندان کے ساتھ, آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے انہوں نے حالانکہ الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا سننے کو, لیکن جس دن فیصلہ ہوا, اب جتنی ٹی وی اسکرینیں دیکھیں گے وہاں پر جو حکومتی حمایت کرنے والے جو صحافی ہیں یا جتنے جو سسٹم کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جتنے تجزیے دیے ہیں اس میں انہوں نے 7-6 سے فیصلہ دیا. انہوں نے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کو گنا ہے اندر. بالکل نہیں, وہ گننا بھی چاہیے. صلاح الدین پنور صاحب کو آپ یہ ڈرامے نہیں کرنے چاہیے کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ ریکیوز کر رہے ہیں. یہ ڈرامے اب پاکستانی قوم میں شعور آ چکا ہے. عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے. پاکستانی قوم کو 3 سال پہلے تک جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں آج وہ پاکستانی قوم کو نظر آتی ہیں. اس لیے صلاح الدین پنور صاحب کے ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو یہ اب ڈر پڑ گیا ہے, ان کو خوف پڑ گیا ہے کہ یہ 5 جج بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, سپریم کورٹ کے جج بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو جسٹس یحییٰ خان صاحب, آپ کو پتہ ہے میں تو بار بار کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی جسٹس یحییٰ خان کا نام نہیں لیتی. کیوں بھائی؟ ان کے بڑے بڑے وکیل جو ہیں انہوں نے پریکٹس کرنی ہے, ان کے پاس کروڑوں کے کیسز ہیں, ورنہ سب سے بڑے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جسٹس یحییٰ خان افریدی ہیں. سب سے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. امین الدین خان تو دوسرے نمبر پہ ذمہ داری آتی ہے ان کے اوپر, پہلی ذمہ داری جسٹس یحییٰ خان افریدی کی آتی ہے. عمران خان کا عدلیہ میں اس وقت اگر کوئی نمبر 1 دشمن ہے نا, نمبر 1 دشمن, وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی ہیں. وجہ یہ ہے عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور عمران خان درست خلاف ہے. کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے, پاکستان کو کمزور کر رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے, پاکستان کو برباد کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم. اب عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے, عمران خان اس کے خلاف ہے, اس کے بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے؟ عمران خان کہتے ہیں اس کو ختم کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کو فارغ کریں, ان کی سیٹ چلی جائے. لہٰذا عمران خان کے جو نمبر 1 دشمن ہیں اس وقت عدلیہ میں وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی ہیں. نمبر 2 ان کے دشمن پھر امین الدین خان, پھر محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, علی باقر نجفی, عامر فاروق, ہاشم کاکڑ, یہ پھر بعد میں آتے ہیں. جمال خان مندوخیل یہ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 جسٹس یحییٰ خان افریدی ہیں, پھر یہ آتے ہیں. یہ تھپکی بھی جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی انہی کی ہے. اگر جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ عہدہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کا بنتا ہی نہیں تھا. ان کو نہیں نظر آتا 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے, کس طرح سے ضمیر خریدے گئے ہیں, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا, ان کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا, جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ان کو نہیں نظر آ رہا جب وہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ نومبر کے شروع میں ہی انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم لگائے, نہیں لگائی انہوں نے. تو وہ منٹس بھی جاری نہیں کیا, منٹس جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ بالکل فل کورٹ تشکیل دینے کے بالکل منصور علی شاہ صاحب نے اس نے ٹھیک لیٹر لکھا نا, اچھا اس میں خود گئے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس کے منٹس جاری ہونے تھے, نہ اس پر عمل درآمد ہونے دیا گیا. ایسے ہی ابھی بھی دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ جب سے جسٹس یحییٰ خان چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں آج کے دن تک وہ اہم ڈاکومنٹ جاری نہیں کیے جاتے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق ہیں, ان کے منٹس ہیں, جاری نہیں کیے جاتے. کیوں نہیں جاری کیے جاتے؟ سچ سامنے آ جائے گا, حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ جو ججز کمیٹی کی پروسیجر کا تبدیلیاں کی گئی ہیں, 29 مئی کو اجلاس ہوا ہے, اس کے بھی کوئی منٹس جاری نہیں ہوئے ابھی تک کہ کون سے ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ کا وہاں پر کیا ٹیک تھا, یا جسٹس امین الدین صاحب جو اسی کمیٹی کا حصہ ہیں اس حوالے سے کیا ہے, کوئی بھی منٹس جاری نہیں ہوئے. بالکل منٹس جاری, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, منٹس جاری نہیں کیے جا رہے اور ساری چیزیں بند کمرے میں ہو رہی ہیں. جسٹس یحییٰ خان صاحب, زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول, مریم, یہ سارے مل کے اور آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں نا
کہ یہ مریم نواز کے بارے میں حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ عالیہ نیلم صاحب سپریم کورٹ میں ہے، تو وہی کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں لے کے آئے ان کو. ٹھیک ہے، مطلب ہر وہ چیز جو مریم چاہتی ہے، جو نواز شریف چاہتا ہے، جو شہباز شریف چاہتا ہے، یحییٰ افریدی صاحب وہی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے سر، آپ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو کوئی چیز بنا دیں، آپ ان کی ریٹائرمنٹ ایج تا حیات کر دیں، آپ کہیں کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے اس کے بعد 3 سال تک بھی ان کی قبر سے فیصلے ہوں گے، آپ کر دیں. کیا اس کے بعد کیا پاکستان کے لوگ اس ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت اور جدیدیت کو قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ لوگ اس تعداد میں نکلتے نہیں جس تعداد میں نکلنا چاہیے، لیکن یہ بھی چیزیں کسی جب ٹریگر ہوں گی تو یہ لوگ نکلیں گے، یہ لوگ نکلیں گے. اچھا سر، اگر فائنلی ہم بات کریں تو ایک ڈر ابھی تک بھی موجود ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے پاس کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر یا ان کے جو ساتھی ججز ہیں جو ہم خیال ججز سمجھے جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ان کی کرسی جو ہے اسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یحییٰ افریدی صاحب کو اپنی کرسی کا نہیں ہے اس وقت یہ جو ان سے اختیارات لیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں کہ اس حکومت کا مینڈیٹ ادھر ادھر ہو جائے، کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں جس سے شریف خاندان کو نقصان پہنچے. یحییٰ افریدی صاحب کو اس وقت کوئی ان کی عہدے کو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اس وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں شریف خاندان کو، زرداری کو، اس نظام کو، اس جبر کو، اس بربریت کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ پے بیک کر رہے ہیں نا. اس نظام نے ان کو تیسرے نمبر سے چیف جسٹس لگایا ہے تو وہ پے بیک کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں، اس کی وہ وفاداری دیکھیں جو ہے وہ اس نظام سے وفاداری کر رہے ہیں، وہ پے بیک کر رہے ہیں جس نظام نے ان کو نوازا ہے. لیکن جو کچھ جسٹس یحییٰ افریدی کر رہے ہیں، جو یہ نظام کر رہا ہے، اس کی قیمت پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلیں ادا کریں گی. ایسا ہی ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی جو ہے ایک بار پھر دوبارہ سے تحریک جو ہے وہ چلانا شروع جا رہی ہے. محرم الحرام کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا، تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ تحریک اٹھے گی اور کارکنان نکلیں گے، کس حد تک نکلیں گے؟ کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی گرمی ہوگی تو لوگ نکلیں گے نہیں. اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے نا بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تحریک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اویئرنیس ایک کمپین جاری کر دیں، شروع کر دیں، آپ روزانہ وائٹ پیپر جاری کرنا شروع کر دیں، آپ روزانہ 6-7 پریس کانفرنسز کرنے لگ جائیں، آپ عوام میں جانا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں، آپ ایکسپوز ان کو کرنا شروع کر دیں، آپ ان کو ننگا کرنا شروع کر دیں کہ یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی تو اس وقت آپ کو کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سڑکوں پہ آنا تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں جی سرپرائز ہے، سرپرائز جب آ جائے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. اگر وہ سرپرائز ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بڑا سرپرائز دے دیا. اس وقت تک پورے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. چلیں جی مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں بڑا باعث دوں، میں ان کو لیلا کہتا ہوں، میں چابی والے کھلونے کہتا ہوں، بزدل کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی بیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں غلط کہتا ہوں، میں مان لیتا ہوں میں غلط کہتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سن رہے ہوں گے نا، ایسے ہی ہر ضلع میں سے ایک بندہ تو سن رہا ہوگا نا. یعنی اگر ہماری یہ ویڈیو 5000 بندے دیکھیں، 5000 میں سے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ تو ہوگا نا. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ بتا دے کہ کیا اس کے ضلع میں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی وہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نے وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے. اچھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تو ایم پی ایس وغیرہ آتے ہیں، میں نے سر وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا اثر جسٹس ڈوگر پہ نہیں ہو رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کے پاس، جسٹس ڈوگر کے آنے کے بعد جو کیسز پی ٹی آئی کے نہیں لگ رہے، اس کے اوپر کوئی آپ نے وائٹ پیپر دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کوئی ڈیٹیل چیز دیکھیے، کوئی بلٹ پوائنٹس دیکھیں کہ یہ صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں. احتشام کیانی نے کتنا اچھا وہ لکھا کہ توشخانہ 2 بریت کیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے جتنے کیسز پینڈنگ ہیں، کوئی آپ کورٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کے پاس ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کبھی آپ کو بھیجا ہو کہ یہ ہمارے اتنے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جیسے یحییٰ خان نہیں لگا رہے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ اپنی مرضی سے وہ کیسز وہ لگاتے ہیں جو حکومت کے مفاد میں اور جن سے حکومت کو فائدہ ملے، وہ کیسز لگیں گے اور فیصلہ بھی حکومت کے حق میں ہی ہوگا. وہ تو انہوں نے یہی کرنا ہے. جسٹس یحییٰ خان صاحب نے یہی کرنا ہے، امین الدین خان صاحب نے، محمد علی مظہر صاحب نے، جمال خان مدخل صاحب نے یہی کرنا ہے، مسرت العلی صاحب نے یہی کرنا ہے. میں پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہوں لیکن ادھر سے کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی ڈاکومنٹ جاری کیا ہو کہ اتنے ہمارے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں نہیں لگایا جا رہے. عمران خان نے فلاں تاریخ کو خط لکھا تھا، اتنے مہینے ہو گئے، جسٹس یحییٰ خان نے کچھ نہیں کیا. کوئی آپ نے بات سنی ہے؟ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ
عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مختلف پیجز کے اوپر ہیں. عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں, وہ ڈھیل چاہتے ہیں. عمران خان لڑ کے باہر آنا چاہتا ہے, وہ کسی کا پاؤں پکڑ کے عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان لیٹ جائے, عمران خان کہتا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا. تو اس وقت عمران خان کی باہر لیڈرشپ اور عمران خان مختلف پیجز پر ہیں. جب تک یہ مختلف پیجز رہیں گے تو عمران خان جیل میں ہی رہے گا, اور مجھے تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مستقبل قریب میں بالکل نظر نہیں آتی. اچھا, ایک طرف جو ہے احتجاج کی کال آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, اور سیم ٹائم میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی خبر آتی ہے جی وہ اڈیالہ جیل میں جا رہے ہیں. ایک اور خبر آتی ہے جی آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ صدارت سے ہٹانے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کا کوئی لنک ہے ان کا آپس میں کیا؟ زرداری کو ادھر ادھر کیوں یہ نظام کرے گا؟ وہ زرداری جو رات کو نیند کی گولیاں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا, جو سو اپنی مرضی سے نہیں سکتا. زرداری کو اگر کہا جائے نا کہ ووٹ ڈلوانے, زرداری وہاں سے گاڑی میں اسے کہا جائے نا تو وہ بھٹو کی قبر بھی رکھ لے آئے گا اسمبلی میں, وہ بے نظیر کی قبر بھی لے آئے گا اسمبلی میں, وہ اپنے والد حاکم زرداری کی قبر بھی لے آئے گا اسمبلی میں. اتنا وہ تابع دار ہے. اتنے تابع دار شخص کو کون ہٹاتا ہے؟ کیوں ہٹاتا ہے کوئی؟ مطلب زرداری اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکا ہے. زرداری کی تو کوئی سیاسی طور پہ کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. بلاول کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ان کے لوگوں کے ساتھ آف کیمرہ, وہ آپ کو قائل کریں گے کہ اس وقت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, عدالتیں, یہ نظام, بیوروکریسی, سب کچھ. اور اگر کسی نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیٹ کے کرنی ہے, ان کے پاؤں میں بیٹھ کے کرنی ہے, ان کے بوٹ چاٹ کے کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اب اسپیس نہیں رہ گئی, اور ہم سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی, ہم سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم نے, اور وہ یہ بات مانتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, زرداری, بلاول, ان لوگوں نے اتنی کرپشن اور لوٹ مار کی ہوئی ہے, یہ سر تا پا کرپشن میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن بھی مزاحمت نہیں کر سکتے. کھڑے ہونے بھی چاہیں تو اسی وقت 24 گھنٹے کے اندر اندر باپ بیٹا سارا خاندان گرفتار ہو جائے گا, کیونکہ ساروں کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہے, ساروں کے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹس ہیں, ساروں کی کرپشن اور لوٹ مار ہے. تو اس لیے زرداری کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہٹانے جا رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم والی سیٹ پہ لے کر آئیں گے اور پھر ان سے وہ صدارت لے کر وہ بس. اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے وہ 2026 کے اندر ہی ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے, پھر شہباز شریف کی جگہ بلاول کو لے آئیں. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ابھی یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی 1-2 سال ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم نے اپنے اوپر رحم کر لیا یا لوگ کھڑے ہو گئے یا رحم کرنے والوں نے رحم کر لیا تو ملک بچ سکتا ہے. تو آپ بلاول کو لے آئیں تو کام جلدی ہو جائے گا جو 2-3 سال بعد ہونے. چلیں صدیق صاحب, بہت شکریہ صدیق. ویلکم. تو یہ ہمارا انٹرویو تھا صدیق جان صاحب سے. آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے, ضرور آگاہ کیجیے.